حسین کا ہو کہیں ذکر کوئی بات چلے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین، مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال امام صادق علیہ السلام، یا شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم گزشتہ چند دنوں سے قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ جس کا نام سورہ عصر ہے، اس کے بارے میں کچھ معروضات پیش کر رہے ہیں، کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ والعصر یعنی زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان ضرر میں ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دو طرح کے گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جو گھاٹے میں ہیں، دوسرے وہ ہیں جو فائدے میں ہیں۔ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ اب اللہ نے اس بات کو تو واضح نہیں فرمایا کہ کون لوگ گھاٹے میں ہیں، لیکن اگلا جملہ ادا کر کر اللہ رب العزت نے گھاٹے والوں کو اور فائدے والوں کو واضح کر دیا کہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر بتلایا کہ گھاٹے میں ہیں وہ لوگ، مگر کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، اس بات کو بتا کر اللہ نے بتایا کہ جو لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں ان کی دو شناخت ہیں، دو پہچان ہیں۔ سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، اور دوسری پہچان وہ ہے کہ وہ لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص صرف ایمان رکھتا ہے اور عمل نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ گھاٹے والوں میں ہے۔ اگر ایک شخص عمل کر رہا ہے لیکن اس کا ایمان نہیں ہے، گویا کہ وہ بھی گھاٹے والوں میں ہے۔ گویا کہ اللہ نے دو شرائط بتائی ہیں کہ اگر کوئی یہ دو شرائط رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل رکھتا ہے، تو وہ شخص فائدے میں ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ دونوں چیزیں نہیں رکھتا، ایمان بھی نہیں رکھتا، عمل بھی نہیں رکھتا، تو وہ بھی نقصان میں ہے۔ یا ایک شخص ایمان رکھتا ہے، عمل نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے وہ بھی نقصان میں ہے۔ یا تیسرا وہ شخص کہ جو عمل رکھتا ہے، ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی نقصان میں ہے۔ تو اہل بیت نے کن کو اپنا کہا ہے، کن کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھا ہے؟ اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، کیا ہے ہمارے شیعو، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ولا تکونوا علینا شیئا، ہمارے لیے ذلت اور بدنامی کا باعث مت بننا۔ تم ہماری وجہ سے شیعہ کہلاتے ہو، غلطیاں تم کرو گے، مکتب ہمارا بدنام ہوگا، اس لیے ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ہمارے لیے ذلت اور بدنامی کا باعث بننا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے کن سے کلام فرمایا؟ آپ دیکھیے، توجہ فرمائیے۔ ایمان والا اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بدامنی پھیلانے والا نہ ہو، بلکہ امن پھیلانے والا ہو۔ یاد رکھیے کہ ایمان والا مومن ہوتا ہے۔ مومن کس سے کہتے ہیں؟
مومن اسے کہتے ہیں جو کہ شرک سے، کفر سے اور نفاق سے دور ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کافر کسے کہتے ہیں، مشرک کسے کہتے ہیں، اور منافق کسے کہتے ہیں؟ کافر اسے کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کو قبول نہ کرتا ہو۔ کافر اسے کہتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ نہ پڑھتا ہو۔ توجہ فرمائیے گا، مشرک وہ ہے جو لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا ہو، کافر وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نہ پڑھتا ہو، اور منافق وہ ہے جو علی ولی اللہ نہ پڑھتا ہو۔ گویا کہ یہ تین علامتیں ہیں۔ گویا کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے تو وہ ولایت امیر المومنین کا قائل ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو دائرہ ایمان میں لے کر آ جائے گا۔ گویا کہ اس کا نفاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تین چیزیں ہیں جو ایک صاحبان ایمان کی علامت ہے۔ ایک ایمان والی کی علامت یہ ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کو رکھتا ہوگا، تینوں چیزوں پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک مومن جو کہ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا ہے، اس کا ان تینوں چیزوں پر عقیدہ ہو، اس کا ان تینوں چیزوں پر ایمان ہو۔ اس لیے کہ صاحب ایمان کے پاس یہ تینوں چیزیں ہی تو ہیں۔ اس کے پاس اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ وہ ظاہری طور پر تو مومن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس یہ ایمان کے اجزاء نہیں ہیں، ایمان کی سب خصوصیات نہیں ہیں، ایمان کی سب علامات نہیں اس کے پاس پائی جاتی۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صاحب ایمان یعنی مومن کی شناخت کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے، کہ وہ توحید کا اقرار کرتا ہوگا، وہ رسالت کا اقرار کرتا ہوگا، وہ صاحب ایمان کے ساتھ ساتھ یعنی نفاق سے دور ہوگا، اہل بیت کی ولایت کا قائل ہوگا، ان پر ایمان رکھتا ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ یہ مومن کی نشانی ہے، مومن کی پہچان ہے، اور مومن کے ایمان کا جزو ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب ایمان تو آپ نے بتا دیا، لیکن اگر آپ چاہیں کہ ایمان والے کی خصوصیات کیا ہیں، اہل بیت کی شیعہ کی پہچان کیا ہے، تو عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ خدا جب بھی قرآن میں کلام کرتا ہے وہ صاحبان ایمان یعنی مومن سے کلام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر خداوند عالم مومن سے نماز جیسے عمل کا تقاضا کرتا ہے تو وہ ارشاد فرماتا ہے کہ کانت علی المؤمنین کتابا موقوفا، کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز کو مومنین کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح جب اللہ مومن سے روزے جیسے عمل کا تقاضا کرتا ہے، جیسا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان سے روزے کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، کیا کرو؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پتہ چلا کہ صاحبان ایمان کی یہ علامتیں ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، یہ ایمان والوں کی خصوصیت ہے کہ وہ یہ دونوں چیزوں کے حامل ہوتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ کہیں کہ صاحب ایمان تو آپ نے بتا دیا کہ ایمان والے کی خصوصیات کیا ہیں، لیکن ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ ایمان میں آپ کو بتاؤں گا نہیں بلکہ دکھاؤں گا۔ کہاں پر؟ کہ جب امیر المومنین کو رسول اللہ نے خندق کے میدان میں بھیجا، تو جب امیر المومنین کو رسول اللہ نے بھیج دیا نا، تو رسول اللہ نے امیر المومنین کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا؟ بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ علی مومن نہیں ہے بلکہ ایمان نہیں، ایمان ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ کل ایمان ہے۔ لہٰذا اب اس آیت کا اس حدیث کے بعد آپ ترجمہ کیجئے، کیا بنے گا؟ یا ایھا الذین آمنو، کیا ترجمہ بنے گا؟ اے ایمان والو؟ نہیں، اب ترجمہ بنے گا علی والو۔ اے علی والو، نماز تمہارے لیے ہے، روزہ تمہارے لیے ہے، حج تمہارے لیے ہے، خمس تمہارے لیے ہے، زکوٰۃ ہمارے لیے ہے۔ گویا کہ یہ علی والے کی خصوصیات ہیں، لیکن افسوس کا یہ مقام ہے کہ علی والا کہتا ہوا یہ نظر آتا ہے کہ ہم تو اہل بیت کے شیعہ ہیں، یہ عمل تو اہل بیت کے دشمن کریں۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، جو بھی اہل بیت کی ولایت نہیں رکھتا اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ عمل اسی کا قبول ہوگا جس کے پاس اہل بیت کی ولایت ہوگی۔ تو یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی نشانی ہے۔ اچھا، عام طور پر ہمارے ہاں یہ بات عرض کی جاتی ہے
کہ ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے، امیر المومنین سے بڑی محبت ہے۔ میں یہ سوال کیا کرتا ہوں کہ ہمیں جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ہے، کہ جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں یا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کی ولایت رکھتے ہیں، تو کیا ہمیں امیر المومنین کے نام علی سے محبت ہے؟ تو ہر شخص جواب دے گا کہ ہاں، ہمیں امیر المومنین کے نام سے محبت ہے۔ پھر میں اگلا جملہ عرض کروں گا کہ یہ جو آپ یا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہمیں امیر المومنین کے نام سے محبت ہے، کیا ہمیں نام علی جو عین لام یہ سے مل کر بنا ہے، اس سے محبت ہے یا ذات علی سے بھی محبت ہے؟ تو ہر شخص کہا کہ صاحب ہمیں نام علی سے بھی محبت ہے جو عین لام یہ سے مل کر بنا ہے، اور ذات علی سے بھی محبت ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ جو ذات علی سے آپ کو محبت ہے، کہ آپ کو مولا کے ظاہری جسم و جسمانیات سے محبت ہے کہ میرے مولا کے ہاتھ اسد اللہ تھے، میرے مولا کا چہرہ وجہ اللہ تھا، مولا کے ظاہری بدن سے آپ کو محبت ہے، یہ مولا کی سیرت و کردار سے بھی محبت ہے؟ تو ہر مومن یہ کہے گا کہ صاحب ہمیں مولا کے سیرت و کردار سے بھی محبت ہے۔ تو میں کہوں گا کہ پھر مولا علی تو نماز بھی پڑھتے تھے، مولا علی تو روزہ بھی رکھتے تھے، مولا علی تو خمس و زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حالت رکوع میں میرے مولا علی نے زکوٰۃ دی، مولا علی تو استطاعت رکھتے ہوئے حج بھی کرتے تھے، کیا ہم یہ اعمال انجام دیتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، معاملہ یہ ہے کہ جب معاملہ آتا ہے عمل کا تو مومن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کہاں وہ اور کہاں ہم، اور جب معاملہ آتا ہے صرف محبت کا اور نام لینے کا تو کہتا ہے کہ جہاں وہ اور وہاں ہم۔ جب معاملہ آتا ہے نجات کا تو مومن کہتا ہے جہاں وہ وہاں ہم۔ تو عزیزان گرامی، صرف اور صرف عمل سے انسان یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ خدا کا شکر ہے، ہم تو جب دنیا میں آئے ہماری ماں نے ہمیں دودھ پلاتے وقت امیر المومنین کا نام لے کر پلایا، جھولا جھلاتے وقت امام حسین کا نام لے کر جھولا جھلایا۔ لیکن جناب سلمان کو تو آپ دیکھیے کہ جناب سلمان جب ایمان لے کر آتے ہیں اور جب دنیا میں آتے ہیں، وہ تو ایک بت پرست قبیلے سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے، بلکہ آتش پرست قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن اہل بیت کے در پر آ کر انہوں نے اس طرح سے اہل بیت کی در کی اطاعت کی کہ وہ لاکھ کہتے رہے کہ میں اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہوں، مگر جناب رسول اللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اب جناب سلمان لاکھ کہتے رہے کہ میں اہل بیت کا غلام ہوں، مگر جناب زہرا چچا سلمان کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، امام حسن و حسین نانا سلمان کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خود امیر المومنین انہیں بھائی سلمان کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جناب سلمان کی شان ہے کہ جناب سلمان من اہل بیت کی مصداق ہے۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا، جناب سلمان کو جو اتنا مرتبہ اور اتنا مقام جو ملا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ جناب سلمان سے سلمان محمدی ہو گئے اور ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو گئے۔ اتنی خصوصیات جناب سلمان کے پاس کیسے آ گئیں؟ تو خدا کی قسم امام صادق نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، چونکہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور ایک جملے میں جناب سلمان کی شخصیت کو واضح فرما دیا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ سلمان ایمان کی بلندی پر اس لیے فائز تھے، اس لیے 10ویں درجے پر فائز تھے، اور اس لیے سلمان سے سلمان محمدی بن گئے، اس لیے کہ سلمان وہی چاہتے تھے جو علی چاہتے تھے۔ میں کہوں گا کہ آج ہم بھی اپنی چاہت اور ناچاہت کو امیر المومنین کی چاہت اور ناچاہت کے مطابق بدل دیں، امام زمانہ کی چاہت اور ناچاہت کے مطابق بدل دیں، تو جس طرح جناب سلمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے امیر المومنین مدینے سے مدائن تشریف لے گئے، تو ایک علی تو آج بھی موجود ہے، ممکن ہے کہ امام زمانہ ہمارے جنازے میں آ کر شریک ہو جائے۔ آپ مناقب اہل بیت میں اس روایت کو دیکھیے، موجود ہے کہ جب جناب سلمان کی زندگی کا آخری وقت آیا نا، تو جناب سلمان زندگی کے آخری سانسیں لے رہے ہیں، تو مناقب اہل بیت کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ جناب سلمان کے جو غلام تھے جن کا نام زازان تھا، ان کے زانوں پر جناب سلمان کا سر تھا، اور جناب سلمان زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، تو جناب زازان نے اپنے آقا جناب سلمان سے کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے سردار، آپ یہ تو مجھے بتاتے چلی جائیے کہ آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ کا غسل کون کرے گا، آپ کا کفن کون کرے گا، آپ کو دفن کون کرے گا؟ تو جیسے ہی جناب سلمان نے یہ جملہ سنا نا، تو جناب سلمان کا سینہ تن گیا۔ ایک مرتبہ فخر اور غرور میں آ کر جناب سلمان نے ایک جملہ کہا کہ اے زازان،
میرا غسل کفن وہی کرے گا جس نے پیغمبر کا غسل و کفن کیا تھا۔ جناب زازان نے کہا کہ امیر المومنین تو مدینے میں ہے اور مدینے سے مدائن کا فاصلہ 1400 کلومیٹر کا ہے، کیسے علی کو اطلاع ملے گی؟ کیسے امیر المومنین مدینے سے مدائن تشریف لائیں گے، آپ کو غسل کریں گے، آپ کو کفن پہنائیں گے، آپ کو دفن کریں گے؟ اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ اب جیسے ہی جناب سلمان نے یہ جملہ سنا نا تو ایک مرتبہ جناب سلمان کو جلال آ گیا، جلال کے لہجے میں آ کر جناب سلمان نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اے زازان خبردار، مجھ سے سچے پیغمبر نے سچا وعدہ کیا تھا کہ اے سلمان جو تیرا غسل کفن کرے گا وہی میرا غسل کفن کرے گا، جو میرا غسل کفن کرے گا وہی تیرا غسل کفن کرے گا۔ اب یہ کہہ کر جناب سلمان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اب زازان جو کہ جناب سلمان کے غلام تھے وہ یہ سوچنے لگے، وہ یہ دیکھنے لگے کہ اب کب امیر المومنین کو اطلاع دی جائے گی، کب مولا آئیں گے، آ کر سلمان کا غسل دیں گے، آ کر کفن دیں گے، آ کر دفن کریں گے۔ ابھی یہ جناب زازان سوچ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، ایک مرتبہ زازان نے ایک جملہ کہا، من انت علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ دروازے کے باہر سے آواز آئی کہ یا زازان ماذا تتفکر انا علی ابن ابی طالب، کہ اے زازان کیا سوچ رہے ہو، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کچھ احباب جو کہ اس وقت لائیو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا دوست یہ سوچے کہ کیسے امیر المومنین مدینے سے مدائن پلک پلک جھپکتے ہوئے تشریف لے کے آ سکتے ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ قرآن پڑھیے۔ قرآن مجید میں جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، نبی سلیمان جن کا سورہ نحل میں ذکر ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے کلام کر رہے ہیں اپنی امت سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی جو کہ جناب داؤد کے بیٹے تھے، ان کی حکومت ہوا پر بھی تھی، فضا پر بھی تھی، زمین پر بھی تھی، آسمان پر بھی تھی، پانیوں پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی۔ گویا کائنات کی ہر مخلوق پر خداوند عالم نے جناب سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ اب جناب سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور جناب سلیمان نے تخت پر بیٹھے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو یہاں پر لے کر آئے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک جن اٹھا جو کہ کبھی ہیکل تھا، اٹھ کر کہنے لگا کہ اے سلیمان علیہ السلام مجھے حکم دیجئے، میں ابھی تخت بلقیس کو آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا۔ اب جب یہ جملہ اس جن نے یہ کہا نا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کے اس جملے پر توجہ ہی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب سلیمان جانتے تھے کہ یہ جائے گا، سفر کرتا ہوا جائے گا اور جب واپس آئے گا تو اسے بڑی دیر ہو جائے گی۔ اب وہ کبھی ہیکل جن بھی یہی بات سوچ رہا تھا کہ جناب سلیمان مجھے حکم دیں گے، میں جاؤں گا اور اس تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کے آؤں گا، مگر جناب سلیمان کو اس سے پہلے وہ تخت درکار تھا۔ اب جب جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا کہ میں لے کر آؤں گا تو جناب سلیمان نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ لیکن اب جیسے ہی جناب سلیمان نے دوبارہ سے یہ جملہ کہا تو قرآن کہتا ہے کہ اب وہ اٹھا کہ ومن عندہ علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب خدا میں سے بہت کم علم تھا۔ اب وہ کھڑا ہوا، کون؟ جناب آصف برقیہ۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے سلیمان مجھے حکم دیجئے، میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ کی خدمت میں لے کر آ جاؤں گا۔ اب جب یہ جملہ اس نے کہا تو یاد رکھی کہ جناب آصف ابن برقیہ وہ جو تخت لے کر آئے تھے وہ معجزے کے ذریعے سے نہیں لے کر آئے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی صاحب یہ سوچے کہ وہ تخت جو لے کر آئے تھے وہ معجزے کے ذریعے سے لے کر آئے تھے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر معجزے کے ذریعے سے وہ تخت آتا تو جناب سلیمان کے ہاتھوں سے آتا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ومن عندہ علم من الکتاب، کہ جناب آصف بن برقیہ کے پاس کتاب خدا میں سے بہت کم علم تھا، جس علم کی بنا پر آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس کو 1200 کلومیٹر کے فاصلے سے اٹھا کر جناب سلیمان کی خدمت میں لے کر آئے۔ اب جب لے کر آئے تو عزیزان گرامی امام صادق سے کسی شخص نے یہ جملہ پوچھا، کہا کہ مولا جناب آصف ابن برقیہ کے پاس بھی کتاب خدا کا علم تھا، آپ کے پاس بھی کتاب خدا کا علم ہے، تو آپ کے علم میں اور جناب آصف ابن برقیہ کے علم میں کیا فرق ہے؟ تو امام نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اے سوال کرنے والے تو یہ بتا کہ جناب آصف ابن برقیہ کے پاس بھی ٹھیک ہے علم تھا، ہمارے پاس بھی علم ہے، لیکن تو یہ بتا کہ قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں؟ وہ کہنے لگا 6666۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، قرآن کی 6666 آیات ہیں، لیکن تو یہ بتا کہ 6666 آیت ہیں، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ
آیت الکرسی کے اندر یہ جو پہلا جملہ ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جناب آصف ابن برقیہ کے پاس قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں سے صرف ایک آیت کے ایک جملے کا علم تھا، ومن عنده علم من الکتاب کا، جسے اللہ نے مصداق بنایا، وہ کیا تھا؟ یا حیو یا قیوم۔ ان دو لفظوں کی بنا پر حضرت آصف ابن برقیہ 1200 کلومیٹر کے فاصلے سے تخت بلقیس کو لے آئے۔ امام نے ارشاد فرمایا آصف ابن برقیہ کے پاس ایک آیت کا بھی مکمل علم نہیں تھا، جبکہ ہمارے پاس پورے قرآن کا علم ہے۔ تو اب مجھے یہاں پر کہنے دیجئے کہ وہ آصف ابن برقیہ کہ جن کے پاس صرف ایک آیت خدا کے ایک جملے کا علم تھا، وہ اگر تخت بلقیس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر دیں تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا، اور وہ علی جس کے پاس پورے قرآن کا علم تھا، وہ اگر مدینے سے مدائن ایک لمحے میں پہنچ جائیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ پھر ایک اور نقطہ نظر سے اس بات کو سنیے کہ وہ آصف ابن برقیہ جن کے پاس ایک آیت خدا کے ایک جملے کا علم تھا، وہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تخت بلقیس کو لے جائیں تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا، لیکن وہ پیغمبر کے جن کے پاس پورے کے پورے قرآن کا علم تھا اور ان پر پورے کا پورا قرآن نازل ہوا تھا، وہ اگر قاب قوسین تک پہنچے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت ہم سے عمل کا تقاضا کرتے ہیں۔ علی کے شیعہ کی، اہل بیت کے شیعہ کی، امام حسین کے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کا عمل اس کے قول کے برابر ہوگا۔ مومن کی ہرگز یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ ایک بات کہتا ہوا نظر آئے مگر اس کا عمل اس کی بات کی تصدیق نہ کرے، یا وہ عمل کرے تو اس بات کو کہتا ہوا نہ نظر آئے، نہیں، اس کا قول و فعل ایک ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے ماننے والے کی یہ پہچان ہے۔ رسول اللہ نے خود ارشاد فرما دیا انا شیعتنا من شینا واتبع اعمالنا واقتدى باعمالنا، کہ ہمارے شیعہ وہ ہے جو کہ ہمارے آثار کو، ہمارے نقش قدم پر چلے اور ہمارے اعمال کی پیروی کرتا ہوا نظر آئے۔ واتبع آثارنا واقتدى باعمالنا، ہمارے شیعہ کی پہچان وہ ہے کہ وہ ہمارے راستے پر چلتا ہوگا اور ہمارے اعمال کو انجام دیتا ہوگا۔ خود امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کاذب من زعم انہ من شیعتنا فهو متمسک بعروۃ غیرنا، کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو کہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں اور ہمارے دشمنوں کے راستے پر چلتا ہوں۔ اس لیے کہ اہل بیت کا وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جو خود کو اہل بیت کا شیعہ تو کہے مگر اہل بیت کے دشمنوں کے راستے پر وہ چلتا ہو۔ تو اہل بیت ایسے راستے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ روایت کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ امیر المومنین کوفہ کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفتنون، پوچھو مجھے علی بن ابی طالب سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اب ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا امیر المومنین، میں جس شہر سے آیا ہوں وہاں پر ہر شخص آپ کا شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی کہتا ہے میں آپ کا شیعہ ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی کہتا ہے میں آپ کا شیعہ ہوں، داڑھی نہیں رکھتا پھر بھی کہتا ہے میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا ہم تو مصیبت میں پھنس گئے ہیں کہ کسے آپ کا شیعہ کہیں کسے آپ کا شیعہ نہ کہیں۔ تو امام نے ایک جملہ خوبصورت ارشاد فرمایا، امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ کی دو پہچان ہے، دو شناخت ہے، اگر کسی کے اندر یہ دونوں کی دونوں شناخت اور دونوں کی دونوں علامات پائی جائیں تو اس کے شیعہ ہونے کی تصدیق کر دینا، اگر کسی کے اندر یہ دونوں کی دونوں پہچان نہ پائی جاتی ہوں تو اس کے شیعہ ہونے کی تفریق کر دینا، اس کے شیعہ ہونے کی تردید کر دینا کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ کون شیعہ ہے ہمارا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعہ کی دو پہچان ہے، پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ بر وقت نماز پڑھتا ہوگا، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہوگا۔ اسی طرح امیر المومنین بازار کوفہ میں سے جا رہے تھے کہ امیر المومنین نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص، ایک نوجوان نامحرم لڑکیوں کو، نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو امیر المومنین نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو جناب قمبر کو آواز دی، قمبر اسے 10 کوڑے لگاؤ۔ جناب قمبر نے جیسے ہی جا کے اسے 10 کوڑے لگانا چاہے وہ دوڑتا ہوا آیا اور امیر المومنین کے قدموں میں آ کر گر گیا، کہنے لگا مولا مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا ماننے والا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا قمبر اسے 20 کوڑے لگاؤ۔ کہا مولا 20 کیوں کوڑے لگاؤں؟ پہلے آپ نے کہا 10 لگاؤ، اب 20 لگاؤ؟ کہا کہ ہاں اسے 20 لگاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا مولا 20 کیوں لگائیں؟ کہا اس لیے کہ پہلے تم جھوٹ بولتے ہو اور دوسرا تم گناہ کرتے ہو۔ وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا جس کا عمل ہمارے اقوال کے خلاف ہو، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جس کے عمل اس ہمارے قول کے مطابق انجام دے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے
کہ اہل بیت کے ہر فرد نے بتایا کہ اہل بیت کا شیعہ کیا ہونا چاہیے، اہل بیت کی شیعہ کی پہچان کیا ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ امام حسن علیہ السلام سے بڑی مشہور حدیث ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص امام کے پاس آتا ہے اور آ کر امام سے جملہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، تو امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال الامام فی جواب الرجل قال انہ انا من شیعتک۔ جب ایک شخص نے آ کے امام سے کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، تو امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ ان کنت لنا فی اوامرنا مطیعا فقد صدقتا، اگر تو اوامر و نواہی میں ہمارا مطیع اور فرما بردار ہے تو تو اپنی بات میں سچا ہے۔ وَإِن كُنْتَ بِخِلَافٍ ذَلِكَ، اگر تو اس کے مخالف ہے تو تو نے اپنے جھوٹ میں سے، تو نے اپنے گناہوں میں سے ایک اور گناہ کا اضافہ کر دیا، لست من اہلک، جس کا تو اہل نہیں تھا۔ لا تقل انت من شیعتنا، یہ بات نہ کہہ کہ تو ہمارا شیعہ ہے، ولکن تقل انت من موالیک و محبیک و معاوی باعدائک، بلکہ یہ جملہ کہو کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والے ہو۔ اگر تم یہ جملہ کہتے ہو انت بالخیر الی الخیر، اگر یہ تم جملہ کہتے ہو تو تم خیر کی طرف ہو اور خیر کی طرف راغب ہو۔ تو اہل بیت نے بتایا کہ اہل بیت کا شیعہ کیسے ہونا چاہیے، جس کا عمل اس کے اقوال کے مطابق ہو، جس کے اقوال اس کے عمل کے مطابق نظر آئیں، وہ سمجھیے کہ اہل بیت کا شیعہ ہے، وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ اہل بیت کا شیعہ کیا ہے، کون ہے؟ رسول اللہ نے اس بات کو واضح فرمایا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا علی انتا و شیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ یوم قیامت فائزین میں سے یعنی کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو کامیابی کی علامت کیا ہے؟ کہ اہل بیت کا شیعہ بنا جائے، اہل بیت کا محب بنا جائے، اہل بیت کے کردار کو اپنایا جائے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت نے ہر موقع پر، ہر مقام پر اس بات کو واضح فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا کون ہے، جس کا عمل ہمارے اقوال کے مطابق ہوگا۔ آپ نے یہ بہت مرتبہ، متعدد مرتبہ ایک فرمان امیر المومنین کا سنا ہے، جو ہر تقریباً شیعہ سنی کو، ہر مسلمان کو یہ یاد ہے، لیکن آپ نے اردو میں اس فرمان کو سنا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عربی میں، چونکہ مولا نے عربی میں ارشاد فرمایا تھا، اس لیے میں بھی عربی میں پڑھوں گا اور اس کو ایک نئی جہت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یاد رکھیے کہ ہر شخص نے اس فرمان کو سنا ہے کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، نہج البلاغہ کے اندر اس فرمان کو نقل کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ مولا کا فرمان ہے کہ تین ہی تمہارے دوست ہیں اور تین ہی تمہارے دشمن ہیں۔ سب سے پہلا، تمہارا براہ راست دوست تمہارا دوست ہے، تمہارے دوست کا دوست تمہارا دوست ہے، تمہارے دشمن کا دشمن تمہارا دوست ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تین ہی تمہارے دشمن ہیں۔ پہلا دشمن کون سا ہے؟ تمہارا براہ راست دشمن تمہارا دشمن ہے، دوسرا تمہارے دوست کا دشمن تمہارا دشمن ہے، تیسرا تمہارے دشمن کا دوست تمہارا دشمن ہے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، آداؤ کا سلاستن و اصدقاؤ کا سلاستن، تین ہی تمہارے دشمن ہیں اور تین ہی تمہارے دوست ہیں۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ اصدقاؤ کا سلاستن، تین ہی تمہارے دوست ہیں۔ کون سے تمہارے دوست ہیں؟ اصدقاؤ کا صدیق کا و صدیق و صدیق کا و عدو عدو کا۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا براہ راست دوست تمہارا دوست ہے، تمہارا دوست کا دوست تمہارا دوست ہے، اور تمہارے دشمن کا دشمن تمہارا دوست ہے۔ پھر کیا ارشاد فرمایا کہ تین ہی تمہارے دشمن ہیں۔ کون سے؟ آداؤ کا عدو کا، تمہارے دشمن کا دشمن۔ میں نے بتایا کہ تمہارے دشمن کا دشمن، مولا نے بتایا کہ وہ بھی تمہارا دوست ہے۔ پھر فرمایا کہ آداؤ کا سلاستن، کہ تمہارے تین دشمن ہیں۔ وہ کون سے؟ پہلا دشمن وہ ہے جو کہ براہ راست، آداؤ کا عدو کا، تمہارا براہ راست دشمن تمہارا دشمن ہے، وہ صدیق و عدو کا، تمہارے دشمن کا دوست تمہارا دشمن ہے۔ پھر تیسرا فرمایا صدیق کا عدو، یعنی تمہارے دوست کا دشمن تمہارا دشمن ہے۔ تو میں کہوں گا کہ مولا یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، کہ مولا آپ نے یہ جو کلمہ ارشاد فرمایا ہے کہ تین تمہارے دوست ہیں، تمہارا براہ راست دوست تمہارا دوست ہے، تمہارے دوست کا دوست تمہارا دوست ہے، تمہارے دشمن کا دشمن تمہارا دوست ہے، میں کہوں گا مولا ہم یہ تو دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم براہ راست آپ کے دوست ہیں، اس لیے کہ آپ کے دوست جناب سلمان تھے، جناب مقدار تھے، جناب قمبر تھے، جناب ابو ذر تھے، جناب سلمان تھے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم آپ کے دوستوں کے دوست ہیں، لیکن ہم یہ ضرور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دشمنوں کے دشمن ضرور ہیں۔
ہم کل بھی آپ کے دشمنوں پر لعن کرتے تھے، آج بھی لعن کرتے ہیں، قیامت تک لعن کرتے رہیں گے۔ تو اہل بیت کا کردار یہ ہے کہ اہل بیت نے ہمیشہ ہم سے عمل کا تقاضا کیا ہے۔ اہل بیت نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اہل بیت ہم سے عمل کا تقاضا کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا ارشاد فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو عمل اگر ہمارا اچھا ہے، اگر عمل ہمارا ٹھیک ہے، عمل ہمارا قول کے مطابق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اہل بیت کے راستے پر ہیں، ہم اہل بیت کے عمل کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا عمل اہل بیت کے فرامین کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ظاہر زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہمارا عمل اہل بیت کے اقوال کے مطابق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ مذہب اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک کیا ہے؟ ایمان ہے، دوسرا عمل ہے۔ اہل بیت نے ہم سے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا تقاضا کیا ہے۔ میں پہلے دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تھا، صرف اس بات کو اس سے متصل کرنے کے لیے ایک بات عرض کروں گا کہ اہل بیت کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے، جس کا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل مضبوط ہو۔ دین اسلام دو چیزوں کو مجموعہ ہے، ایک کا نام ہے اصول دین، دوسری کا نام ہے فروع دین۔ اصول دین یعنی عقیدہ انسان کا جو ہے اسے اصول دین کہا جاتا ہے، دوسرا فروع دین یعنی ہمارے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کی سب چیزیں اہل بیت نے ہم سے چاہی ہیں کہ دو چیزیں ہمارے اندر اگر پائی جائیں گی تو ہم اہل بیت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کمال کی بات یہ ہے کہ ایمان کا سوال قبر میں کیا جائے گا، عمل کا سوال روز قیامت کیا جائے گا۔ یہ ہمارے مذہب کی اساس ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کا سوال، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کا سوال قبر میں کیا جائے گا، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرہ کا سوال روز قیامت کیا جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا ایمان، عقیدہ بالکل ٹھیک ہو مگر اس کا عمل ٹھیک نہ ہو۔ اللہ نے اس کے لیے ایک آپشن رکھی ہے کہ ایمان اگر کسی کا ٹھیک ہے، عمل ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، تو اللہ نے اس کے لیے آسانی یہ رکھی ہے کہ اس شخص کے بعد میں اولاد اگر اس کے لیے نیک اعمال کروا دے گی تو وہ شخص کا نامہ اعمال پورا ہو جائے گا، پر ہو جائے گا، اور وہ جنت جانے کا مستحق ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، ایمان کا سوال قبر میں کیا جائے گا، عمل کا سوال روز قیامت کیا جائے گا۔ جس شخص کا عمل ٹھیک ہوگا قیامت کے دن وہی نجات پائے گا، لیکن اگر کسی شخص کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو وہ روز قیامت نجات نہیں پائے گا۔ لیکن اگر ایک شخص کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے روز قیامت ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جب اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ تو قبر سے ہی عذاب برداشت کرنا شروع کر دے گا، وہ قبر ہی سے جہنم میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ امام زین العابدین نے بڑا ہی خوبصورت ارشاد فرمایا، امام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ قبر جو ہے، یہ قبر ہی انسان کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، اور یہ قبر ہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، کہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر انسان کا قبر کے اندر عقیدہ ٹھیک ہوگا تو قبر میں بشیر و مبشر آئیں گے، آ کر اسے جنت کی بشارت دیں گے، اور اس کی قبر کا دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جائے گا، گویا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اور اگر کسی شخص کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کی قبر میں پھر بشیر و مبشر نہیں آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے، اسے آ کے جہنم کی وعید سنائیں گے، اور اس کی قبر کا دروازہ جہنم کی طرف کھول دیا جائے گا، اور وہ شخص سیدھا قبر سے ہی جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ قبر مومن میں کھلا ہوگا ولا کا گلشن، پھول الفت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا، ہم بھی مومن ہیں فرشتے بھی موالی، جائلی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک ہے تو اس کا عمل پھر اس کا ساتھ دے گا، اگر کسی کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تو اس کا عمل اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اگر ایک شخص عقیدہ توحید ہی نہ رکھتا ہو، مثلا وہ خدا کے علاوہ لات منات عزا کو اپنا خدا مانتا ہو، تو مجھے بتائیے اس سے ایمان کا ساتھ عمل کا سوال کیا جائے گا روزے قیامت؟ نہیں، ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک شخص رسول اللہ کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی اور مسلمہ کذاب جیسے لوگوں کو اپنا رسول مانتا ہوگا تو کیا اس سے عمل کا سوال کیا جائے گا؟ نہیں، اس سے نماز روزے کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی یہ عبادات ہی قبول نہیں ہیں۔ پھر ایک شخص اگر اہل بیت کے دشمنوں پر
ایمان رکھتا ہے اور اہل بیت کے دشمنوں کو اپنا دوست رکھتا ہے تو اسے عمل کا قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن عمل کا سوال اسی سے کیا جائے گا جو دنیا میں یا علی کہتا تھا, جو دنیا میں یا حسین کہا کرتا تھا. اسی سے کہا جائے گا کہ قبر میں تیرا عقیدہ بالکل ٹھیک تھا, اب بتا تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں, روزہ رکھتا تھا کہ نہیں, حج کرتا تھا کہ نہیں, زکوٰۃ دیتا تھا کہ نہیں. تو یہ بات صرف اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے مخصوص ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا قیامت کے دن اسی سے عمل کا سوال کیا جائے گا. اس لیے کہ جب ایک شخص امام زین العابدین کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں, تو امام نے فرمایا کہ یاد رکھو جو ہمارے چاہنے والا ہوگا وہ اوامر و نواہی پر چلتا ہوگا, یعنی جو ہم کہتے ہیں وہ کرے گا, جس سے ہم نے منع کیا اس کو انجام نہیں دے گا. اگر وہ یہ کام کرے گا, وہ کوئی گناہ انجام نہیں دے گا, تو خداوند عالم عذاب جہنم سے اسے دور رکھے گا. اسی طرح جب ایک شخص امام علی رضا علیہ السلام کے پاس آیا, اس نے آ کر کہا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 مشکل ترین مقامات پر آپ اپنے شیعہ کی, آپ اپنے چاہنے والے کی شفاعت کریں گے, مولا وہ 7 مقامات کون سے ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ وہ 7 مقامات کون سے ہیں؟ عند الاحتضار, عند الموت, عند القبر, عند الحشر, عند المیزان, عند الصراط وعند المیزان. فرمائے 7 مقامات ہیں کہ جن پر ہم اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے. فرمایا مولا آپ کی شفاعت کا کوئی مقام بھی ہے, کوئی معیار بھی ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جان کنی کے وقت, موت کے وقت, قبر کے وقت, حشر کے وقت, میزان کے وقت, حساب و کتاب کے وقت اور پرلے صراط پر, ان 7 مقامات پر آپ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے. تو بولا آپ اپنے چاہنے والوں کی جو شفاعت کریں گے اس کا کوئی امتحان کا کوئی معیار بھی ہے؟ امام نے فرمایا ہاں, جو جتنا گناہوں سے بچتا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ہمارے پاس ہوگا اور اتنا ہی زیادہ آتش جہنم سے محفوظ رہے گا. میں کہوں گا کہ وہ اہل بیت کا دعویٰ, کہ جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کی معرفت ہے, ہم علی کے شیعہ ہیں, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, تو کیا ہم واقعی چاہنے والے ہیں؟ خدا کی قسم اگر ہم نماز نہیں پڑھتے, اگر ہم روزہ نہیں رکھتے, اگر ہم حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کرتے, اگر ہم خمس و زکوٰۃ نہیں دیتے, اگر ہم داڑھی کے 4 بال نہیں رکھتے بلکہ داڑھی کو ہم بلیڈ کے ذریعے سے منڈوا دیتے ہیں, تو ہم اہل بیت کی شیعہ نہیں ہیں. اب یہ مت سمجھیے گا کہ میں متعصب طالب علم ہوں کہ میں نے یہ بات کہہ دی کہ داڑھی میں ہی سارا ایمان ہے. نہیں, میں آپ سے ایک بات تو پوچھ سکتا ہوں کہ کیا 1,24,000 انبیاء کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ کیا ائمہ معصومین کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ کیا جناب سلمان, عمار, ابو بکر, ابو ذر اور اسی طرح جناب قمبر کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ سب کی تھی, سب رکھتے تھے. بزرگان دین, علماء, صالحین کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ سب کے سب رکھتے تھے, کوئی بھی بلیڈ نہیں لگواتا تھا. پھر ہم سب کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں معاذ اللہ 1,24,000 انبیاء کا چہرہ پسند نہیں؟ کیا ہمیں ائمہ معصومین کا چہرہ پسند نہیں؟ کیا ہمیں اصحاب رسول کا چہرہ پسند نہیں؟ کیا ہمیں سلمان, ابو ذر, عمار, مقداد کا, 12 امام کا, اسی طرح معصومین کا چہرہ پسند نہیں ہے؟ کیا ہمیں بزرگان صالحین کا چہرہ پسند نہیں ہے؟ تو خدا کی قسم اگر ہم ان سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارا قول ان کے فعل کے مطابق ہونا چاہیے. اگر ہمارا قول ان کے فعل کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم زبان سے تو ان کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے. عزیزان گرامی, ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل بیت نے جس چیزوں کا ہم سے تقاضا کیا ہے ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں. میری دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اہل بیت کے اس راستے پر کہ جس کا اہل بیت نے ہم سے تقاضا کیا ہے اس پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, تاکہ ہم روز آخرت خود کو کونو لنا زینن یعنی اہل بیت کے لیے زینت کا باعث بننے کا سبب مقرر کر سکے. ولا تکونوا علینا شیئا, نہ کہ اہل بیت کے لیے ذلت کا باعث بننے کا سبب اپنے آپ کو اختیار کروا سکیں. تو اہل بیت کے شیعہ, علی کے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے. میری دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں راہ اہل بیت پر, راہ انبیاء پر, راہ معصومین پر, راہ علماء پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے حقیقی رہبر, ہمارے حقیقی مولا امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی حسین کا ہو کہیں ذکر کوئی بات چلے